السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یوں تو سورہ مزمل کے چلہ کشی کے بہت سارے اعمال ہیں جو بہت ہی مختصر اور آسان بھی ہیں اور بہت مشکل بھی، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو عمل سورہ مزمل کا ہم آپ کو دیں گے، اس کے ذریعے سے آپ ہر چھوٹا بڑا کام، محبت کا ہو، دشمن کا ہو، بیماری کا ہو، یا پھر جادو ٹونے کا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، یا پھر حاضرات کا مسئلہ ہو، کوئی چیز گم ہو گئی ہے اس کو پتہ کرنا ہو، سب کچھ آپ کو اس عمل کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا۔ اس میں ایک موکل حاضر ہوگا، وہ جنات جو ہوگا وہ آپ کا دوست بن جائے گا، اور زندگی بھر آپ جب تک زندہ رہیں گے تب تک آپ کا ہر طرح سے روحانی ساتھ دیتا رہے گا۔ یہ عمل اور عمل کے مقابلے میں تھوڑا سا مشکل بھی ہے اور تھوڑا سا آسان بھی، لیکن کرنے والے کے لیے کچھ مشکل اور آسان یہ ساری باتیں معنی نہیں رکھتی، وہ کوئی بھی عمل ہو وہ کر گزرتا ہے۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ پڑھا، یہ تعویذ لکھا، وہ تعویذ لکھا، یہ کام کرتے ہیں محبت کا نہیں ہوتا، وہ دشمن کا کرتے ہیں نہیں ہوتا، ہلاکت کا کرتے ہیں نہیں ہوتا۔ ارے یار، پہلے عامل تو بنو۔ جب آپ کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہوگی روحانی، کوئی بھی روحانی مخلوق سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو آپ کے سارے تعویذات اور وظائف بیکار ہیں، یہ صرف کورے کاغذ کی طریقے سے ہیں۔ کیونکہ آپ خود سوچ لیجئے کہ عملیات کی بہت ساری کتابیں لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جادو ٹونے کے علاج کے۔ ایسی تعویذ ہوتی ہے کہ اس میں یہ تعویذ لکھ کر کے لٹکا دو تو گھر کے سارے جادو ختم ہو جائیں گے، یہ تعویذ جو ہے لکھ کر کے گھر میں لگا دو تو بندش کے سارے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ عام طور سے ہر ایک مسلمان کے گھر میں قرآن تو ہوتا ہی ہے، تو قرآن کی برکت تو اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن گھر میں رکھا رہنے سے کیا اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ اس گھر پہ جادو ٹونے نہیں چلتے؟ کیوں چلتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں، جادو بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں پھر بھی جادو اور جنات کا اثر ہو جاتا ہے۔ وہی قرآن سے ایک چھوٹی سی آیت یا سورہ کوئی عامل اگر اس میں سے لے کر کے پڑھتا ہے تو دیکھیے اس کا کام کتنا تیز ہوتا ہے۔ اسی ایک چھوٹی سی آیت سے اس کا سارا کام ہو جاتا ہے، سارا بندش جادو ٹونا سب ختم، یہاں تک کہ دشمن بھی ہلاک، برباد، تباہ، اور محبت جس کو چاہتا ہے جو جس میں آتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن وہ عامل ہوتا ہے، اس کے پاس روحانی موکل ہوتا ہے۔ تو دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو عملیات کرنے کا شوق ہو تو آپ سب سے پہلے چلہ کشی کریں، کوئی بھی موکل حاصل کریں، کوئی بھی موکل کا عمل کریں۔ اگر آپ موکل کا عمل نہیں کرتے تو محبت کا عمل کرتے ہیں تو آپ صرف محبت کے ہی عامل رہیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ نے محبت کا عامل آپ ہو گئے تو آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، علاج بھی کر سکتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے علاج والا کوئی عمل کیا ہے تو صرف آپ علاج کر سکتے ہیں، محبت کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے جو آپ کو ہر کام کرنا ہو تو آپ کو کوئی موکل والا عمل کرنا ضروری ہے۔ بہرحال بات بڑی لمبی چوڑی ہو رہی ہے، اس لیے یہیں سے شارٹ میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اول اور آخر 11 بار درود کے ساتھ سورہ مزمل کو 100 بار روزانہ بعد نماز عشاء تنہائی کی جگہ پہ، چاہے کمرہ ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے میدان ہو، تنہائی کی جگہ پہ پڑھنا ہے۔ 11 بار اول اور آخر کوئی بھی درود، اور بیچ میں 100 بار سورہ مزمل 40 دن تک لگاتار پڑھنا ہے۔ اور دوران عمل پاکی اور باوضو یہ جو آپ کو ہے دھیان میں رکھنا ہے، اور خوشبو کا بھی وہاں پہ دھیان رکھنا ہے۔ اس عمل میں کوئی ڈر، خوف اور خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، پرہیز آپ کو گناہوں سے، ہر حال میں غلط کاموں سے، گناہوں سے اور حرام کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور عمل میں بھی کوئی تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔
اس میں 40ویں دن آپ کے سامنے ایک موکل حاضر ہوگا اور آپ سے سلام کرے گا، مصافحہ کرے گا اور پھر آپ کا دوست بن جائے گا۔ آپ اس سے ساری باتیں پوچھ لیں کہ اس کو دوبارہ بلانے کے لیے کیا کرنا ہوگا یا کسی کام کے لیے کیا کرنا ہوگا، ساری چیزیں وہ آپ کو خود بتا دے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔